آپ نے سر سنا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ بڑے عرصے سے یہ کویسچن ریز کیا جا رہا تھا کہ جو ایکوریسی ایران دکھا رہا ہے اسٹرائک کرنے میں، وہ ایکوریسی ایران کی جس طرح کی کیپیبلٹیز ہیں نظر نہیں آتی کہ شاید ایران کر سکتا ہے. بہت سارے کویسچنز ہیں. لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے چائنا اور رشیا ہے. بٹ یہ جو ابھی ریسنٹ اسٹرائک ہوئی ہے جارڈن میں، جس میں ان کے کچھ 2 یا 3 کے قریب وہ بھی مارے گئے، فوجی بھی مارے گئے، لیکن F-35 جو ڈیمیج ہوئے ہیں، یہ سر کیسے ایران نے اچیو کیا؟ عمر دیکھیے، اگر اس پیٹرن کو فالو کریں تو میری نظر میں جو 40 دن کی پہلے جنگ ہوئی تھی اس میں انیشل پورشن میں خاص طور پر جو ایران ہے وہ جو کمرشلی اویلیبل امیجز تھی سیٹلائٹ کی، وہ ان کو استعمال کر رہا تھا. کمرشلی اویلیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کوئی بھی خرید سکتا ہے آفٹر دا پیمنٹ. اچھا. اس کے 2 ایریاز ہوتے ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز اس کے 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ وہ ہائی ریزولوشن نہیں ہوتے، ملٹری پرپز کے لیے عام طور پر استعمال نہیں ہوتے. ملٹری پرپز کے لیے ایک اسپیشل آپ کو فوکس اور ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتے. اور دوسرا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ ریئل ٹائم نہیں ہوتے، یعنی وہ ایک ہی دن سے لے کے 7 دن تک پرانے ہو سکتے. ٹھیک. لیکن کیونکہ امریکہ کے جو 16 ایئر بیسز اسٹیشنز اس پورے خطے میں تھے، ان کی لوکیشن کا اتنا کوئی سیکرٹ نہیں تھا، کوئی کانفیڈینشیلٹی نہیں تھی، وہ نون تھی. اس لیے ایران نے جو اس کے پاس ڈیٹا اویلیبل تھا اس پر ان سارے بیسز پہ حملہ کیا. ہم نے دیکھا اس میں. اور اب جو اس نے جارڈن پہ حملے کیے ہیں وہ اس میں 2 ایک اور ڈائمنشن نکلتی ہیں. ایک وہ کہ اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پرسیپشن کو یا اس نیریٹو کو رد کر دیا کہ ہم نے ان کی نیوی اور ایئر فورس ختم کر دیا اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی کو آبسلیٹ کر دیا، ریڈنڈنٹ کر دیا، ان کی افیکٹونیس رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جارڈن کا اگر جغرافیکلی دیکھیں تو اسرائیل تقریباً 1600 کلومیٹر دور ہے اور جارڈن سمجھے 1500 کلومیٹر ہے رفلی. تو ایران نے یہ بھی ثابت کیا کہ میری ریچ اتنی دور تک ابھی بھی ہے کہ آلموسٹ اسرائیل تک جا سکتا ہوں میں یا جارڈن تک پہنچ سکتا ہوں. اس دفعہ میری انالیسس کے مطابق اس نے ریئل ٹائم امیجز سیٹلائٹ کے استعمال کیے ہیں. ریئل ٹائم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آلموسٹ آپ کو اس انسٹنٹیلیسلی پتہ لگتا ہے کہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. یہ جو ٹروپس کی موومنٹ ہوئی تھی جس میں 3 امریکی جان سے گئے ہیں، یہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی ایران کو پتہ تھا کہ ان کی موومنٹ کہاں ہے، ان کی پریزنٹ لوکیشن کہاں ہے سولجر کی، تب ان پر ایگزیکٹ حملہ کیا ہے کہ وہ آبسلیٹ نہیں تھی انفارمیشن. اگر مجھے کوئی ڈاؤٹ تھا تو یہ F-35 کی جو ٹارگیٹنگ ہوئی ہے اس سے ریکنفرم ہو جاتی ہے میری بات کہ F-35 موافق بہت بڑا بیس ہے جس پر حملے کیے گئے. دس از دا پوائنٹ. اتنا بڑا بیس اور 3 ٹارگیٹڈ پینس کے اندر جو شیڈ ہیں جس کے اندر F-35 کھڑا تھا، تو یہ کیسے اس کو پتہ لگا ایران کو کہ یہ انہی شیڈز کے اندر ہے، کسی اور جہاز پہ حملہ نہیں کیا. F-35 کیونکہ ایک مائٹی امیج رکھتا ہے، ایک بہت زیادہ ایک متھ ہے کہ F-35 اسٹیلتھ ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا بہت مشکل ہے. آلموسٹ مور دین $100 ملین کا ایک جہاز ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ایون امریکہ ہیز میڈ دیٹ پلین موسٹ سیلیبل کموڈٹی. ایگزیکٹلی. اور ایک اور چیز نہیں بھولنی چاہیے، جو دنیا میں اس وقت سب سے اچھا ایئر ڈیفینس ہے وہ اس کو جارڈن کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اس وقت. اچھا. وہ ہے تھارڈ ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفینس سسٹم. یہ امریکہ نے کسی کو نہیں دیا، اسرائیل کو صرف دیا ہوا ہے اور خود امریکہ کے پاس ہے. یہ اس کی پروٹیکشن کر رہا تھا اس وقت جارڈن کا تھارڈ سسٹم. اس کو بھی اگر وہ پینیٹریٹ کر کے چلا گیا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کانفیڈنس کتنا شٹر ہوا. اور اگر اسی پینیٹریشن کو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ایران مینیج ٹو سنیک ان ٹو جارڈن، تو سنیک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تھرڈ کو بھی نہیں پتہ لگا یا وہ انیبلٹی تھی جب تک وہ فائر کیا تو وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکا جو خیبر شکن میزائل اس نے فائر کیے ہیں. تو یہ ایک نیو ڈائمنشن ہے وار کی دو طرح سے، ایک ایکوریسی، انفارمیشن، اینڈ آبویسلی اتنے ویلیوبل ٹارگیٹس کو ہٹ کرنا، اور موسٹ امپورٹنٹ تھرڈ کے اندر سے گزر کے چلے جانا. سر یہ میرا نیکسٹ کویسچن بھی ویسے یہی تھا. میں کل رات اس کے متعلق خیبر شکن کے متعلق اسٹڈی کر رہا تھا کہ وہ غزوہ خیبر کے نام سے انہوں نے اس کو جو ہے نا ڈیزائن کیا تھا خیبر شکن میزائل کو، اور وہ 900 کلومیٹرز جو ہے اس کی رینج ہے، بٹ دا اسپیڈ اٹ از دا موبلٹی آف دیٹ موبائل کہ وہ میزل کہ وہ اتنی اسپیڈ سے جاتا ہے کہ اس کو تھرو پلین گرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دس از دا ریزن کہ وہ انٹرسیپٹس کو بھی چیٹ کر گیا اور وہاں تک پہنچ گیا. یہ خیبر شکن ابھی میرا خیال ہے کہ جو ریسنٹ امریکہ نے ویو سٹارٹ کی اس کے اندر ہی ایران نے اس کو کہیں باہر نکالا ہے. نہیں، میری نالج کے مطابق یا میرے تجزیے کے مطابق اسرائیل کے خلاف استعمال ہوا تھا، اور اس پچھلے جو اسی 40 دنوں میں. ٹھیک ہے. اور اس کو ویسٹ نے اور اسرائیل نے نام دیا تھا، اس کو کہتے تھے ڈانسنگ میزائل ہے. اچھا. دیٹ مینز What does that mean? اس کا مطلب ہے کہ یہ جب اویڈ کرتا ہے آنے والے ڈیفینس کو تو یہ ڈانس کرتا نکلتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جب اسکپ کرتا ہے
دیکھیے جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور جو ایروڈوم ہے وہ بنیادی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ بنیادی جتنا اسرائیل کا ڈیفنس ہے میکنزم ہے اس سب کے اندر سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی اپریسیشن ہے کہ وہ خود جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا اور جو تھرڈ بھی ہے یہ اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے آنے والے میزائل کی پاسبل اچھا پروجیکشن ڈیسٹینیشن ٹھیک ہے کہاں گرے گا امیجن کریں اس کے پاس کیونکہ نقشہ ہے اس کے اندر ایروڈروم کے اندر بالکل ٹھیک ہے آئرن ڈوم کے اندر ایک پلاٹنگ ہے میپ کی. اتنا انٹیلیجنٹ یہ میزائل ہے کہ اگر یہ سمجھے کہ جو آنے والا میزائل ہے وہ کسی کھیتوں میں یا کسی ڈیزرٹ میں گر رہا ہے تو اس کو انٹرسیپٹ نہیں کرتا. اچھا یہ اس میزائل کو کرتا ہے آنے والے کو جس کا لائکلی امپیکٹ ڈینجرس ہو. نمبر ون یہ وہی والی بات ہوگی ود ڈیو رسپیکٹ سر وہ پچھلے پروگرام میں شاید آپ کو یاد ہو لیٹس میک اے لافٹر اس کا بھی دماغ ہے میزائل کا نہیں یاد ہے اس کا بھی دماغ ہے اور یہ جو میزائل فائر کر رہا ہے اس کا بھی دماغ ہے. جب یہ میزائل کو ہٹ کرنے کے لیے انٹرسیپٹر لانچ ہوتا ہے اچھا تو پھر آنے والا میزائل جو ایرانی میزائل ہے یہ کیلکولیٹ اینٹیسپیٹ کرتا ہے کہ کوئی ایسا میزائل میرے کولیجن کورس پہ تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے تو یہ اس کو ڈیسیو کرتا ہے یعنی راستہ بدل کے ہی جاتا ہے. اس کو ویسٹ نام دے رہا ہے کہ یہ ڈانسنگ میزائل ہے جس کا مطلب ہے یہ ڈانس کرتا ہوا پہنچتا ہے یعنی اویڈ کرتا ہوا پہنچتا ہے. تو جارڈن میں پاسبلی یہی ہوا ہے جو تھرڈ میزائل نہیں انٹرسیپٹ کر سکے اس کو جو انٹرسیپٹر تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ جو سٹوریز آ رہی ہیں مجھے ویسے ریئرلی مجھ سے پوچھے نا کوئی میرے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہے بٹ آپ جب نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ آپ کو بھی چیزوں کو لے کے انٹیوشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں کچھ گڈ گیس بھی ہوتے ہیں آپ کے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ امریکہ کا اسٹاک پائل ڈپلیٹ ہو رہا ہے میزلز کا آئی تھنک دیز آر فیبریکیٹڈ اسٹوریز فیبریکیٹڈ ان سینس کہ وہ خود کروائی جا رہی ہیں تاکہ اینیمی کو یہ احساس جائے کہ جی ہم وننگ سچویشن میں آ رہے ہیں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے تب جا کے ایک جگہ سے اس کو اسٹرائک کیا جاتا ہے. اب اتنی بڑی اسٹیٹ ہے سر اس کے 700+ بیسز ہیں پوری دنیا میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس 40 یا 5 ماہ کی جو جنگ ہے اس کے لیے اس کے پاس انوینٹری شارٹ ہو جائے اور اس نے پلان بھی کیا ہوا اٹیک کرنے کا. عمر دیکھیے بنیادی طور پر امریکہ کو ایک تو کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر اس کو زوم اور پرائڈ بہت ہے اور زوم اور جس کے پاس یہ ہو جب زوم اور پرائڈ ایروگینس میں کنورٹ ہو جائے پھر اس طرح کی مانگتیں ہوتی ہیں. اچھا ایروگینس یہ ہوتی ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہ واچ کریں ایک سوسائٹی کا کلچر نہ پڑھیں جو جغرافیہ ہے خاص طور پر ایران کا اس کو نہ پڑھیں تو پھر ایک قیمت دینی پڑتی ہے. امریکن ایک فلاسفر مجھے یاد آ رہا ہے مارک ٹوین. ٹھیک ہے 1915 میں وہ وفات پا گیا آلموسٹ 125 سال پہلے. ٹھیک اس نے کہا تھا دی امیریکنز لرن جغرافی تھرو وارس. تو ایران کی جو جغرافی ہے امریکہ کو پہلے پڑھنی چاہیے تھی لیکن جنگ کر کے ان کو 2 چیزیں پتہ لگیں. ایک یہ کہ یہ عراق نہیں ہے تقریباً 5 گنا بڑا ملک ہے 50% ٹیرین اس کی ماؤنٹیننس اور راکی ہے ان لائک ڈیزرٹ جو عراق میں ہے. رگڈ ٹیرن ہے. آن ٹاپ آف دیٹ اسٹریٹ آف ہارموز اس کے پاس ہے جو عراق کے پاس سیریا اور جارڈن کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے.